فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ساتھیو، سورہ قمر میں جو باتیں یا سورہ قمر کی جن آیات کی وضاحت چل رہی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی جن دو آیتوں کا ذکر ہوا تھا، کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، اس میں یہ بات آئی تھی کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت اور آپ کو دیے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے احکام اور معجزات کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو تو صبح ہونے سے پہلے نجات دے دی، اور دیگر قوم کے اوپر کیا عذاب آیا اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ آخر لوط کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات کیوں دیا، ان کی حفاظت کیوں فرمائی، ان پر اللہ نے اپنا احسان کیوں فرمایا. اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمتا من عندنا، یہ میری طرف سے احسان تھا. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے آل کے اوپر میری طرف سے احسان تھا. کذالک نجزی من شکر، اور یہ کوئی بات حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرح جو بندہ بھی میرا شکر گزار ہو. لیکن شکر کا معنی کیا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھا ہے کہ جہاں شکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نعمت کا دل سے مکمل طور پر اعتراف بھی ہو، اور جہاں زبان سے اس کا اقرار بھی ہو وہیں عملی طور پر اس کا ثبوت بھی پیش کیا جائے. ورنہ صرف زبان سے اللہ کے شکر کا اقرار کرنا اور عملی ثبوت نہ دینا یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے، نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ہے. تو جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں کوتاہی نہیں کرے گا، تو ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدلہ دیتا ہے، اس پر اپنا احسان کرتا ہے. کہ جیسے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے اوپر ایک احسان جو سب سے بڑا احسان ہے وہ تو یہ ہے کہ دشمن کو ہلاک کیا، اس لیے کہ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کرتے تھے لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المرجومین، اے لوط اگر ایسا نہ کہ لنخرجنک، تجھے ہم اپنی زمین اس آبادی سے نکال بھگائیں گے. تو چونکہ وہ سارے کے سارے مخالفت پر آ گئے تھے تو لوط علیہ السلام کے ساتھ جو سب سے بڑا احسان تھا، اس لیے کہ ساتھیوں احسان دو قسم کا ہوتا ہے، ایک پریشانیوں کو خطرات کو دور کرنا اور دوسرا مفید چیزوں کو دینا. اور علماء کہتے ہیں کہ خطرات کا دور ہونا یہ سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ دونوں احسان رہا. ایک تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور دوسرے یہ کہ لوط علیہ السلام کو اس سے بچا لیا. ان کے اوپر عذاب آنے سے پہلے صبح کو حضرت السلام کہا ان کو نجیناہم بسحر. آگے اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کی تھوڑی تفصیل بیان فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. وَلَقَدْ، اور یقیناً قسم سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ واو اور جو لام ہے وہ قسم کے قائم مقام قسم کا معنی دے رہا ہے. تو وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، انذر ينذر کے معنی ہوتا ہے ڈرانا، متنبہ کرنا. اور حضرت لوط علیہ السلام نے انذرہم، ان کو یعنی قوم لوط کو، اپنی قوم کو ڈرایا تھا، متنبہ کیا تھا، خبردار کیا تھا. کس سے؟ بطشتنا. بطش کے معنی ہوتا ہے پکڑنے کے، اور سخت گیر جہاں پر ہو، سختی کے ساتھ پکڑا جائے کہ انسان چھوٹ نہ سکے، دشمن کو چھٹکارا نہ مل سکے. تو یہ کیا ہے؟ وہ سخت بطش ہے.
تو وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے، ہماری گرفت سے متنبہ کیا تھا۔ حضرت ان سے کہا تھا کہ دیکھو یہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جیسا کہ یہ آیات ہماری سچائی پر دلیل ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان لے کر کے آیا ہوں، اس سے مانو اور قبول کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کے مخالفین کو جب وہ عناد کے اوپر آ جائیں تو اللہ ہلاک کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ تمہارے اوپر آئے گی، اللہ تعالیٰ جب گرفت کرے گا تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ معنی ہے وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے، ہماری گرفت سے متنبہ کیا، انہیں خبردار کیا، انہیں ڈرایا، جیسا کہ ہر نبی ایسا ہی کرتا ہے اپنی قوم کے ساتھ کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بشیر اور نذیر ہوتا ہے۔ بشیر یعنی انہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں انہیں خوشخبری دینے والا ہوتا ہے، اور نذیر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی احکام کو قبول نہ کریں انہیں ڈرانے والا ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس سنت کے تحت انہیں بشارت بھی دی اور ڈرایا بھی۔ تو بطشتنا، ہماری پکڑ سے، ہماری گرفت سے ڈرایا، لیکن اس کا نتیجہ کیا رہا؟ فتماروا بالنذر۔ فتمارا، تمارا یا تمارا کے معنی ہوتا ہے، ایک میرا کے معنی دو آتا ہے عربی زبان میں، ایک تو شک اور شبہ کرنے کی، مریہ اسی میں ہے، مریب ہے، مریہ کا لفظ آیا ہے، ایک تو شبہ کرنے کے ہوتا ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی، لڑائی اور جھگڑا کرنے کے۔ لا تمارے اخاک، اپنے بھائی سے لڑائی نہ کرو، ولا تمازح، اور نہ اس سے مذاق کرو۔ تو المراء فی القرآن کفر، قرآن کے بارے میں اختلاف کرنا، جھگڑا کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو دوسرا معنی مرا کا ہے اختلاف کرنا۔ تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لانے اور یقین کرنے کے بجائے لوط علیہ السلام کی جو دھمکی تھی اس کے بارے میں شبہ کے اندر پڑ گئے، وہ شبہ کرتے رہے اور لوط علیہ السلام سے اس بارے میں الجھنے لگے، بلکہ یہ کہنے لگے کہ لاؤ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر اور سورہ عنکبوت میں اس کو وضاحت فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے صراحت کے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا، جس اللہ تعالیٰ کے جس وعدے کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ وعدہ کب آئے گا؟ تو لوط علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تعالیٰ مجھے اس فاسد قوم پر، جھٹلانے والی قوم پر اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما۔ تو فتماروا بالنذر، ان لوگوں نے تنبیہات کے بارے میں وہ اختلاف کرنے لگے، شبہ کرنے لگے، شک کرنے لگے، یہ کہی ہوئی باتیں ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا، اتنے دن سے تو ہو گیا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال 5 سال 10 سال سے ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں، ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن یہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہے ہیں وہ عذاب آ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو فتماروا بالنذر، ان لوگوں نے اختلاف کیا، شبہ کیا، تنبیہات کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جن سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا، اور کیا کیا؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، راودہ یراودو کے معنی ہوتا ہے، ہمارے اردو میں عام لفظ ہوتا ہے فسلانا، یعنی آپ جو چاہتے ہیں اس کا کسی سے نرمی سے، آہستگی سے مطالبہ کرنا، اور اگر آہستگی سے کوئی مانے نہ تو ضد کرنا، اس پر زور دینا، یہ ہے مراودہ۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، وہ جس کے گھر میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فسلایا ورغلایا۔ عموماً جو ہے یہ ایسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے کہ جو چیز لینے کا آپ کا حق نہیں ہے، آپ کے لیے وہ مناسب نہیں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ آہستہ سے اس کو جو ہے ورغلائیں۔ تو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو وہ لوگ فسلائے، حضرت لوط علیہ السلام کو بہلائے۔ کیا معاملہ تھا؟ اصل میں یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے جو قوم کو عذاب دینے یا قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے آئے تھے، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت ہی خوبصورت اور بے ریش جوانوں کی شکل میں آئے۔
انہیں حضرت لوط علیہ السلام بھی پہچان نہیں سکے اور آئے ہیں شام کے وقت. تو جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ خبر ملی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ کوئی اجنبی، اس لیے کہ باہر کا کوئی آدمی ان کے علاقے میں تجارت کے لیے کسی کام کے لیے ادھر سے گزرتے ہوئے آئے تو اس کے ساتھ وہ لوگ زبردستی بدفعلی کیا کرتے تھے، جیسا کہ ان کا گناہ معروف ہے. تو لوط علیہ السلام کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ دیکھیں ہمارے درمیان اور جو کوئی آتا ہے اس کے درمیان آپ حائل نہ ہو اور کسی کو اپنے ہاں پناہ نہ دیں. لیکن جب یہ مہمان ان کے پاس آئے، فرشتے مہمان کی شکل میں اور نوجوانوں کی شکل میں آئے، تو کہا جاتا ہے جیسا ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی جو ابھی تک کافر تھی اور جس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، ان دونوں نے ان دونوں نیک بندوں کے ساتھ خیانت کی. تو خیانت کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ لوط علیہ السلام کی اس کافرہ بیوی نے حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں جو مہمان آئے تھے، لوط علیہ السلام تو خوفناک تھے کہ ہمارے یہاں آ گئے ہیں. اب بہت ہی یہ مروت کے خلاف بات ہے کہ مہمانوں سے کہتے ہیں ہمارے یہاں پر نہ ہو، چلے جاؤ یہاں. اور ادھر خطرہ تھا کہ قوم کو معلوم ہو گیا تو چپکے سے اس عورت نے قوم کے جو شریر قسم کے لوگ تھے انہیں جا کے متنبہ کر دیا. اب قوم کے لوگوں کو سننا تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر کے اوپر دوڑ پڑے اور دروازے پر آ کر کے دروازہ کھلوانا اور کہا کہ ہمیں اور ان مہمانوں جو آپ کے آئے ہیں ان کے درمیان نہ پڑیے ہمیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے بندے، اللہ نے اس کے لیے دیکھو یہ ہماری بیٹیاں یعنی ہماری امت کے جو عورتیں ہیں یہ رکھی ہیں، ان کے ساتھ تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کا اختیار ہے اور یہ اللہ نے ذریعہ رکھا ہے، تم یہ کام کیوں کرتے ہو. لیکن حضرت لوط علیہ السلام سے بدد ہوئے اور ضد کرنے لگے، یہاں تک کہ دروازے کو توڑ دینا چاہا. اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، ان تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بہلانا چاہا، فسلانا چاہا. کیوں؟ عن ضیفہ، اپنے ان کے مہمانوں کے بارے میں. یعنی یہ کہا کہ ہاں آپ جو ہے مہمانوں کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے. فطمسنا اعینہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. طمسا اصل میں ہوتا ہے، تمسا کے معنی ہوتا ہے بالکل ہی مٹا دینا، بالکل ہی مٹا دینا. تو حضرت لوط علیہ السلام جب پریشان ہو گئے اور فرشتوں نے دیکھا کہ اب یہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہے اور قوم کسی بھی طریقے سے دیوار پھاند کر کے دروازہ توڑ کر کے اندر آنا ہی چاہتی ہے، تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کنارے کیا اور کہا کہ لن یصلوا الیک، آپ پریشان نہ ہو، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہمیں چھو بھی نہیں سکتے. اور بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل تھے، واللہ عالم. علی کل حال 3 فرشتے تھے، وہ 3 فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام سے کہا. اس کے بعد حضرت جبرائیل آگے بڑھے اور جیسا کہ امام کثیر رحمہ اللہ لکھا ہے کہ اپنے پر سے مارا ہے ایک پر، جس سے ان کی آنکھیں، بعض علماء نے لکھا کہ ان کی آنکھوں کی جو ٹیا تھی باہر آ گئی، اور بعد نے کہا کہ ان کی آنکھ کی جگہ بالکل طمس یعنی بالکل مٹا دی گئی، برابر ہو گئی. ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی آنکھ ہے. تو فطمسنا اعینہم، دوسرے لفظوں میں کہیا ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. اب وہ بجائے کہ مہمانوں کی طرف بڑھتے دائیں بائیں ادھر ادھر پلٹ رہے ہیں، کوئی نہیں، تو باہر نکلے. حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں باہر کا راستہ دکھایا اور دیواروں کو پکڑتے ہوئے باہر جانے لگے اور دھمکی دیا کہ ابھی تو آپ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، رات گزر جانے دیجیے، صبح کو ہم آپ سے اور آپ کے مہمانوں سے نپٹتے ہیں. تو یہی ہے فطمسنا اعینہم. تو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. پس چکھو، یعنی اس وقت فرشتوں نے، حضرت جبرائیل نے جب اپنا پر مارا، ان کو نابینا کر دیا، ان کی آنکھیں خراب کر دی، تو کیا کہا؟ فَذُوقُوا، چکھو میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میری تنبیہات.
یعنی میرا عذاب کیسے ہو رہا ہے اور جو تنبیہات تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا نتیجہ تم اب چکھو. تو فطمسنا اعینہم فذوقوا عذابی ونذر، پھر نتیجہ کیا نکلا، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل نے کہا اب آپ ایسا کیجئے کہ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اب کون ایمان لے آئے تھے واللہ عالم. آگے ہے آل لوط، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا آل لوط، آل لوط کو. اب آل کا معنی قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں ایک تو پیروکار کے بھی ہوتا ہے، آل کا معنی اپنی اولاد کے بھی ہوتا ہے، آل کا معنی خاص ساتھیوں کے بھی ہوا کرتا ہے واللہ عالم. آل فرعون یعنی فرعون اور اس کے جتنے خاص ہرکارے تھے اس کے اوپر ایمان لانے والے تھے. اسی لیے بہت سے علماء نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آل محمد سے مراد آپ کی امت کے سارے وہ نیک اور لوگ اور آپ کے متبعین ہیں، آپ کے متبعین ہیں، جیسا کہ بعض علماء نے امام طحاوی رحمہ اللہ اس طرف اشارہ کیا ہے. تو آل کا معنی قرآن مجید کے اندر جو استعمال ہوا ہے وہ کبھی خاص آل کے بارے میں ہے، خاص آل یعنی اپنے اہل و عیال، اور کہیں متبعین یعنی پیروکاروں کے بارے میں ہے. لیکن یہاں پر والد اعلیٰ لوط ہے، اعلیٰ لوط ہے. تو ہو سکتا ہے کہتے لوط علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہوں، لیکن اس کی کوئی صراحت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن مجید کی بعض آیات کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری قوم میں سے کوئی آپ کے اوپر ایمان لایا ہی نہیں تھا. جیسا کہ سورہ ذاریات میں پیچھے آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے اخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اس بستی کے اندر جو مومن لوگ تھے ہم نے ان کو اس سے نکال لیا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں کے صرف ایک گھر کو ہم نے وہاں پایا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا گھر مسلمانوں کا نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے، زیادہ واضح یہی معنی ہے کہ اعلیٰ لوط سے مراد حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے اوپر ایمان لانے والی آپ کی بچیاں تھیں. اور ہو سکتا ہے ان بچیوں کے ساتھ ان کے شوہر جو رہے ہوں، جو ایمان لے آئے ہوں، واللہ عالم. لیکن دوسری تمام آیتوں، دوسری بہت سی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ الا امرأتہ کانت من الغابرین اور الا امرأتہ قدرناها من الغابرین. تمام آل لوط کو ہم نے نجات دی مگر ان کی بیوی کو. تو گویا حضرت لوط علیہ السلام کے آل سے جو ظاہر مراد ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی اولاد ہیں، آپ اور آپ کی بیٹیاں ہیں، واللہ عالم. تو ان فرشتوں نے کہا کہ اب آپ کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب مقرر ہو چکا ہے، اب انہوں نے حد کر دی ہے کہ اس کے بعد اب مہلت دینے کا موقع نہیں رہتا. ایسا کیجئے کہ صبح ہونے سے پہلے آپ اپنے آل کو لیجئے، اپنے ساتھیوں کو، اور لے کر کے نکل جائیے. اور یہ بات ذہن میں نشین رہے کہ کوئی آدمی بھی جو نکل کر کے جا رہا ہے افسوس کرتے ہوئے یا معلومات حاصل کرنے، ولا یلتفت منکم احد، ان میں سے کوئی بھی تمہاری طرف پیچھے مڑ کر کے دیکھے نہیں. اگر ایسا کیا تو وہ عذاب کا شکار ہو جائے گا. تو اسی طرف اشارہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، جب صبح ہونے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، جس سے متعلق فرمایا نجیناہم بسحر، صبح کو ہم نے انہیں نجات دے دیا. تو اس صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اب یہ عذاب کس شکل میں تھا؟ یہ عذاب قرآن مجید کے ظاہر کو دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً اس بستی کو الٹ دیا تھا، اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی فطرت کو الٹا تھا، فطرت کو بدلا تھا. اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ جو رکھا ہے میاں اور بیوی کا رکھا ہے، لیکن ان لوگوں نے مرد عورت کے علاوہ مرد کا مرد کے ساتھ شہوت پوری کرنا، عورت کا عورت کے ساتھ، تو یہ چونکہ الٹا کام کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس بستی کو الٹ دیا. تو وجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کے اوپری حصے کو سافلہا، نچلا بنا دیا. کہا جاتا ہے جیسا کہ تفسیر روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا ہے اور اتنے اوپر لے کر کے گئے
کہ فرشتوں نے اس آبادی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی پہلے آسمان کے فرشتوں نے، اور وہیں سے انہیں پلٹ دیا. پھر اس کے بعد اوپر سے زور کی بارش اور پتھروں کی بارش ہو گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر ہم نے کیا سجیل ممدود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنگریزوں کی بارش کر دی. جیسے اس سے پہلے کہا ہے کہ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، تو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، صبح ہوتے ہوتے ہم نے ان کے اوپر کیا عذاب مستقر، ایک ایسا عذاب بھیج دیا ہے جو مستقر تھا، بالکل چھا جانے والا تھا، جم جانے والا تھا، اور ان کے ساتھ گویا کی لگا رہنے والا تھا. کہ اب تک جو عذاب آئے تھے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن اب جو عذاب شروع ہوا ہے وہ عذاب مستقر قرار پکڑنے والا ہے، وہ عذاب اب رکنے والا نہیں ہے. اس لیے اس کے بعد فوراً ان کی روحیں جہنم میں جائیں گی اور ان کے اوپر عذاب کا سلسلہ اب شروع ہو جائے گا. تو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، اللہ تعالیٰ بطور دھمکی کے دے رہا ہے کیا فَذُوقُوا، بس چکھو عذابی، میرے عذاب کو، وَنُذُرْ، اور میری تنبیہات کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، تدبر کے لیے آسان کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یہ حضرت اس سورت کے اندر بیان کیا جانے والا آخری قصہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عاد، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً جاء آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آل فرعون، ظاہر بات یہاں وہی آل کا معنی یہاں پر فرعون کی اولاد نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے کہا قرآن مجید کی اصطلاح میں آل بول کر کے متبعین اور پیروکار بھی مراد ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ خاندان کے لوگ مراد ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر متبعین، ساتھ دینے والے لوگ. تو وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، نذر جمع ہے نذیر کی، اور اس سے پہلے یہ لفظ گزر چکا ہے، دونوں معنی کیا گیا ہے کہ نذیر رسول کے معنی میں بھی ہے، اور نذیر نذر یعنی ڈرانا اور دھمکانا جس کے معنی ہوتا ہے، یعنی ان آیات کا ذکر ہے، ان نشانیوں کا جن کے ذریعے سے اور دھمکایا جائے، جس کا معنی تنبیہات عموماً اردو میں ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے. تو وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آل فرعون کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے آئے، خصوصی طور پر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام. کذبوا بآیاتنا کلھا، لیکن آل فرعون نے، فرعون اور اس کی قوم نے، کذبوا بآیاتنا کلھا، ہماری تمام آیات کو جھٹلایا. سبحان اللہ. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات دیے تھے، شاید آپ سے پہلے کسی نبی کو اتنے معجزات نہیں دیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی ہی اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے بنو اسرائیل کے ایک نشانی، ایک معجزہ ہی معجزہ تھا. لیکن جو زیادہ مشہور ہیں وہ 9 معجزے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ان میں سے 5 یا 7 کا ذکر تو سورہ آراف میں، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یعنی قحط سالی آئی، پھلوں کی کمی ہوئی، وَالدَّمَ آیا، جراد ہے، قمل ہے، یہ ساری چیزیں آئی، عصا ہے، ید بیضا ہے، سمندر کا جو ہے وہ راستہ دینا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات سے نوازے، لیکن یہ معجزات سارے ایک ساتھ نہیں تھے، الگ الگ تھے. پہلے ایک معجزہ اگر انہیں دکھائی دیتا تو کہتے کہ اگر ہمیں اس سے نجات مل جائے تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آنے والے ہیں. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم بنو اسرائیل کو جانے دیں گے، ایمان بھی لے آئیں گے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل. اگر اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ٹال دیا، مثال کے طور پر ان کے اوپر خون کا عذاب آیا کہ ان کے پینے کی جتنی چیزیں ہیں ساری خون بن جایا کرتی تھی. کنویں پر پانی لینے جائیں وہ پانی خون بن کر کے نکلا کرتا تھا، بلکہ اسی کنویں سے، اسی ڈول سے بنو اسرائیل پیتے تھے تو پانی ہوتا تھا، اور آل فرعون لیتے تو وہ خون ہوا کرتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کیے کہ آپ اللہ تعالیٰ، گزارش کیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اگر ہمیں نجات مل جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹل جاتا تو پھر اپنی بات طرف، اپنی کفر کے اوپر واپس آ جاتے. تو وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، ہماری تمام آیات کو ان لوگوں نے جھٹلایا ہے. تو پھر کیا ہوا؟
فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ فَأَخَذْنَاهُمْ بس ہم نے انہیں پکڑا، ان کی گرفت کی، لیکن معمولی گرفت نہیں تھی. اخذ عزیز، عزیز کے معنی ہوتا ہے ایسا غالب جس کی قوت کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. اور مقتدر یہ بنا ہے قادر قدیر سے. اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، قادر ہے، قدیر ہے اور مقتدر ہے. ان میں سب سے زیادہ قوت اور قدرت والا ایسی قدرت کہ جو کوئی وہ کام کر رہا ہے اس کام کے اوپر کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ہم نے آل فرعون کو پکڑا ہے، اور ایسا پکڑنا ایک غالب مکمل قوت رکھنے والے کے پکڑنے کے طریقے سے. یعنی ہم نے اس طریقے سے پکڑا ہے کہ اس پکڑ سے اب ان کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل تھا. اور یہ پکڑنا کیا تھا؟ ظاہر بات ہے سمندر کے اندر بحر قلزم میں یا بحر دریائے نیل کے اندر ان لوگوں کا ڈوب جانا تھا، ڈبو دیا جانا تھا. تو وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. آج یہیں پر رکتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بنو اسرائیل کو تنبیہات ہے، قریش کو جو تنبیہات ہے، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.